السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور میں سینئر لیکچرر اسلامی تعلیم کے طور پر مختلف کالجز اور یونیورسٹیز اور ان کے علاوہ دیگر تعلیمی اداروں کے اندر کام کرتا ہوں، اور میرا تدریسی تجربہ تقریباً 15 سال سے زیادہ کا ہے۔ ہم آج جس سیریز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ہے حصہ جیم یعنی سیکشن سی، تفصیلی جوابات پر مشتمل جو سوالات ہوتے ہیں ان کو درست طریقے سے حل کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، جو کہ بورڈ کے نیو پیٹرن 2023 کے حوالے سے ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے بیوی کے حقوق کے حوالے سے۔ یہ سوال آپ کو معلوم ہے کہ حصہ جیم کے اندر آتا ہے اور جو کہ تفصیلی جوابات کے سوالات ہوتے ہیں۔ اس سوال کو درست طریقے سے حل کرنے پر آپ کو 7.5 نشانات جو ہے وہ ملا کرتے ہیں، یعنی کہ 7.5 نمبر۔ 7.5 نمبر کے 2 سوالات ہوتے ہیں جن کو درست طریقے سے حل کرنے پر آپ کو سیکشن سی کے جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 15 نمبر وہ الاٹ ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے اس حصے کی طرف کہ جس میں بیوی کے حقوق قرآن کریم کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں بیویوں کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے۔ تیسری آیت مبارکہ جو ہے وہ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو۔ چوتھی آیت جو بیوی کے حقوق کے حوالے سے قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق۔ بیوی کے حقوق حدیث کی روشنی کے حوالے سے یہاں پر اب ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اذا انفق الرجل علی اہلہ نفقۃ یحتسبها فہی لہ صدقۃ، جب کوئی اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں بیویوں کے بارے میں بھلائی کی تاکید کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں اور میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ بیویوں کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرجل راع علی اہل بیتہ وکلکم مسئول عن رعیتہ، انسان اپنے اہل خانہ کا نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کا جواب دہ ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، یہاں پر آپ نے جو قرآن اور حدیث یا سنت کی روشنی میں حقوق کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر کوشش کریں کہ جتنے ریفرنسز میں نے یہاں پر بتائے ہیں سارے کے سارے آپ اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس عربی اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ تو عربی اور اس کے ترجمے کے ساتھ تمام حوالے اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو پورے مارکس ملنے کی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آپ کو پورے مارکس مل جائیں گے۔ لیکن کوشش کریں کہ حوالہ، کیونکہ شریعت کے حوالے سے، اور شریعت کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو، تو عربی لکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ حوالے عربی بما ترجمے کے لکھیں۔ صرف عربی لکھنا بغیر ترجمے کے یہ بھی آپ کو پرچے میں نمبر نہیں دلا سکتا، یا پھر صرف اردو لکھنا اور عربی اس کی نہ لکھنا یہ بھی آپ کو پرچے میں نمبر نہیں دلا سکتا۔ پرچے میں نمبر حاصل کرنے کا درست طریقہ یہی ہے جس طریقے سے یہاں پر میں نے آیات اور ان کا ترجمہ، احادیث اور ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ بات کریں گے بیوی کے حقوق کی اہمیت کے حوالے سے، کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلقات کا ایسا جامع دستور پیش کیا ہے جس سے بہتر کوئی دستور نہیں ہو سکتا۔ اگر ان جامع ہدایات کی روشنی میں ازدواجی زندگی گزاری جائے تو اس رشتے میں کبھی بھی تلخی اور کڑواہٹ پیدا نہ ہوگی۔ قرآن پاک کی بیشتر آیات کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ بیوی کو محض نوکرانی اور خادمہ سمجھنا بالکل درست نہیں، بلکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کی پاسداری شریعت نے ضروری قرار دی ہے۔ ان حقوق میں جہاں نان و نفقہ اور رہائش کا انتظام شامل ہے، وہیں اس کی دلجوئی اور راحت رسانی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ شریعت نے بیوی کے جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں سے چند ہم آگے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا حق جو بیوی کا بنتا ہے اور شوہر کی سب سے پہلی ذمہ داری نکاح کے بعد لازم ہوتی ہے وہ ہے مہر کی ادائیگی۔
مہر اس رقم کو کہتے ہیں جو نکاح کے بعد مرد اپنی بیوی کو پیش کرتا ہے. یہ رقم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی ایسی صورت میں ہو سکتا ہے جو کہ ایسٹ کی صورت میں موجود ہو. یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. مہر کی ادائیگی ضروری ہے اور زبردستی مہر معاف کرانا عورت کی حق تلفی ہے. مہر کے متعلق قرآن میں مذکور ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو. مہر کی کم سے کم مقدار 32.660 گرام چاندی ہے اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں. تاہم دکھاوے کی نیت سے مہر میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کو شریعت کا حق سمجھ کر شوہر کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس کو ادا کرے. بیوی کا دوسرا حق اور شوہر کی دوسری بڑی ذمہ داری ہے نان و نفقہ. شادی کے بعد بیوی کے تمام اخراجات یعنی اس کا نان و نفقہ, کھانا پینا اور پہننے اوڑھنے کا انتظام شوہر کی ذمہ داری بن جاتا ہے, اور جس معیار کی چیزیں وہ خود استعمال کرتا ہے بیوی کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے بالکل وہی معیار برقرار رکھنا ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بچوں کے باپ یعنی شوہر پر عورتوں یعنی بیوی کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق لازم ہوتا ہے. بیوی کا تیسرا حق اور شوہر کی تیسری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے, جس کو حسن سلوک کی ہیڈنگ کے تحت بیان کیا گیا ہے. بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس سے اچھا برتاؤ کرے. جب وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر اس کے گھر آ گئی تو اب یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس پر کسی طرح کی زیادتی نہ کرے. اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں. عزیز طلبہ, بیوی کا چوتھا حق اور شوہر کی چوتھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس سے مشورہ کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر کا انتظام چلانے کی ذمہ داری مرد کے ذمہ رکھی گئی ہے, جیسے کہ قرآن کریم میں مرد کو عورتوں کا نگہبان اور منتظم قرار دیا گیا ہے. لیکن حسن معاشرت کے طور پر عورت سے بھی گھر کے نظام کو چلانے کے لیے گھریلو معاملات میں مشورہ ضرور کرنا چاہیے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کے رشتے کے لیے اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرو. عزیز طلبہ, بیوی کا پانچواں حق اور شوہر کی پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ بعض کمزوریوں سے چشم پوشی اختیار کرے. شوہر کو چاہیے کہ بات بات پر نوک جھوک اور روک ٹوک نہ کرے, بلکہ بیوی کی بعض کمزوریوں سے چشم پوشی کرے, خاص طور پر جبکہ بیوی کے اندر دیگر خوبیاں موجود ہوں. یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عموماً ہر عورت میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور رکھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت کی کوئی بات یا عمل پسند نہ آئے تو مرد عورت پر غصہ نہ کرے, کیونکہ اس کے اندر دوسری خوبیاں موجود ہیں جو تمہیں بھی اچھی لگتی ہیں. چھٹا عورت بیوی کا حق اور شوہر کی چھٹی ذمہ داری ہے عدل. اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان کے درمیان برابری کا برتاؤ کرے, یعنی ان پر برابر خرچہ کرے, اور ہر ایک کی باری بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. ان ظاہری معاملات میں اس کے لیے کسی ایک بیوی کی حق تلفی جائز نہیں. جہاں تک دلی رجحان اور محبت کا معاملہ ہے تو اس میں برابری مطلوب نہیں ہوتی. ساتواں بیوی کا حق اور شوہر کی ساتویں ذمہ داری خلا کی صورت میں بنتی ہے کہ جس طرح سے مرد کو اسلام نے طلاق کا حق دیا ہے, اسی طرح اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مرد سے طلاق لے سکتی ہے. عورت کے اس حق کو خلا کہا جاتا ہے. آٹھواں بیوی کا حق اور شوہر کی آٹھویں ذمہ داری وراثت میں حصے کی صورت میں بنتی ہے کہ جس طرح شوہر کی زندگی میں شوہر کے مال پر عورت کا حق ہے, اسی طرح مرنے کے بعد بھی عورت کا شوہر کے مال پر حق ہوتا ہے. اسے شوہر کے مرنے کے بعد وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا, اور وراثت میں بیوی کے حصے کی تفصیل کچھ یوں ہے. شوہر کے اولاد موجود نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو 1/4 ملتا ہے. اگر شوہر کے اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اسی کے ساتھ ہی یہ سوال کا جواب درست طریقے سے اختتام پر پہنچ جاتا ہے. امید ہے کہ یہ جواب آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ نہیں آیا ویڈیو کو آپ دوبارہ شروع سے دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے مختلف جو سلائیڈز میں حصے بیان کیے گئے ان کو اپنے پاس کاپی کر کے آپ ایک بہتر جواب تیار کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, ویڈیو کو لائک کیجئے گا. کوئی مشورہ دینا ہو تو اس کے لیے کمنٹ باکس اور میرا کانٹیکٹ نمبر ویڈیو کے آخر میں حاضر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.